نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں جناب حسن و حسین کو تعویذ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تعویذ ڈالتے نہیں تھے، تعویذ کرتے تھے. میں کہہ رہا ہوں دھیان سے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تعویذ یعنی کہ ان کے اوپر دم کرتے، اور دم ایسا کرتے کہ جس کے ذریعے انہیں اللہ کی پناہ میں دے دیتے. تعویذ ڈالنا اور چیز ہے، تعویذ کرنا اور چیز ہے. تعویذ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں دے دینا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسن و حسین کو اللہ کی پناہ میں دیتے. کیا الفاظ پڑھتے؟ یاد کریں میرے بھائیوں. آج ہم غلط طریقوں پہ چل پڑے ہیں. ہر آدمی مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہے، مجھے تعویذ لکھ کر دیں، پیر صاحب تعویذ لکھ کر دیں، 1000 لیں، 5000 لیں، 10,000 لیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس آپ تعویذ لکھ دیں، میں گلے میں ڈال دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کے گلے میں تعویذ نہیں ڈالا. روزانہ کی بنیاد پہ بار بار جب موقع ملتا اللہ کا کلام پڑھتے، اپنی دعائیں پڑھتے، اللہ کا نام لیتے، اللہ کی پناہ میں دیتے. یہ کام کرنا چاہیے. اللہ کا کلام پورے کا پورا شفا کا باعث ہے. آپ کا بیٹا، آپ کی بیگم، آپ کے گھر والے بیمار ہیں، قرآن پاک پڑھ کر دم کریں. گردن میں لٹکانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بتایا ہے، نہ اپنے کام کیا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے فیہ شفاء للناس، کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اب میرے بھائیو، شہد سے شفا کیسے ملے گی؟ شہد کھانے سے ملے گی، شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی. قرآن پاک شفا کا باعث ہے. بار بار پڑھیں. شریعت چاہتی ہے کہ اللہ کا کلام بار بار آپ کے گھر میں پڑھا جائے، آپ کی زبان سے ادا ہو. آپ کے بیٹے کے اوپر قرآن پاک پڑھنے کے بعد پھونکے ماری جائیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں بار بار پڑھنا مشکل ہے، مولوی صاحب لکھ دیں. 20 سال گزر جائیں گے، پوری زندگی گزر جائے گی 5000 روپے میں، کیا نقصان ہے؟ تو میرے بھائی دیکھیے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں جناب عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 آدمی آئے. کتنے آئے؟ اور آپ کی بیعت کرنے لگے، مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں. آپ نے 9 سے بیعت لے لی، 9 کو مسلمان کر دیا. ایک آدمی سے بیعت نہیں لی، اسے مسلمان کرنے سے انکار کر دیا. یہ 9 کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بھی ہمارا ساتھی ہے، اسے مسلمان کیوں نہیں کرتے، اس سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے تعویذ باندھا ہوا ہے. اس آدمی نے تعویذ اتار کے پھینک دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بیعت لی اور فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو اگر تعویذ ایسا ہے جس میں قرآن پاک کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہیں، تو ایسا تعویذ پہننا شرک تک معاملے کو لے جائے گا. اور اگر قرآن پاک لکھا ہوا ہے تو ہم اسے شرک تو نہیں کہتے، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا طریقہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو نظر انداز کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا غلط ہے. آپ کے اس طریقے کو اپنانا چاہیے جو شفا حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ نے اپنایا، اور وہ کیا ہے؟ دم کرنا. تو یہ میں حدیث ابھی بیان کرنے لگا ہوں کہ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ تینوں بتاتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسن و حسین کو تعویذ کرتے تھے، اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اور یہ دعا پڑھتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من آگے نہیں، وہ اور ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دے رہا ہوں. میں تم کو اللہ کے کلام کی پناہ میں دے رہا ہوں. خطرہ کس سے ہے؟ کس چیز سے بچانا چاہتا ہوں؟ کس چیز سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں؟ فرمایا من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہ انسانی شیطان ہو یا جنوں میں سے کوئی شیطان ہو. شیطان بہت پھر رہے ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں.
تو یہ دم کیا جا رہا ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کلام کی پناہ میں دے رہا ہوں، کس سے محفوظ رکھنے کے لیے؟ شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے، ہر زہریلی چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے، زہریلا کیڑا مکوڑا ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی بچو ہو، کوئی چیز ہو، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ کتنا شاندار دم ہے جی۔ اور ہم سب اولاد والے بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا۔ پورے مجمع میں 3 آدمی نظر آ رہے ہیں۔ اور جب بیٹے کو جیل لگ جاتے ہیں پھر بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بتائیں کچھ، لٹا دوں گا پیسہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں روزانہ آنا پڑے گا دم کروانے کے، روزانہ آؤں گا، آپ روزانہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم پہلے سے آپ کو خبردار کرتے ہیں میرے بھائی، نبی علیہ السلام کی یہ دعائیں یاد کریں، اور ایک سطر بھی نہیں ہے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دم کرنے کے بعد یہ بھی کہا کرتے تھے، یہ وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ کتنا عظیم دم ہوا۔ اور پیروں کے دم کے پیچھے بھاگنے والوں، پیروں کے وظیفے کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ وظیفہ ہے میرے نبی کا، یہ دم ہے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اسے آپ نے کیوں نظر انداز کیا ہوا ہے؟ 30 سال آپ کی عمر ہے، 40 سال آپ کی عمر ہے، یہ دم آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے؟ اسی اولاد کی خاطر آپ دن بھر بازاروں میں دھکے کھاتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، کمانے کی فکر میں ہیں، بوڑھے ہونے کے باوجود کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، یہ ایک لائن کی ایک سطر کی دعا بھی یاد نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے دم، باقی رہے یہ کڑے، یہ داغے، یہ کاغذ جو گردن میں، بازوؤں میں، ٹانگوں میں ڈالے جاتے ہیں تعویذ کے طور پہ، یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ پڑھیے، اپنے بیٹے کے اوپر پڑھیے۔ اور سب سے بہتر دم یہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ میرے بھائیوں ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ لوگ سفر میں ہوں، کہیں جا رہے ہوں، راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالیں، کسی جگہ ٹھہریں، جنگل ہے، صحرا ہے، اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے، یہاں سانپ نہ ہو، یہاں بچھو نہ ہو، یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو، تو جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کس صحابی کے نام لیا میں نے؟ اور چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی فوت ہوئے تو جناب عائشہ اور دیگر امہات المومنین نے کہا ان کا جنازہ مسجد میں لے کر آؤ، ہم بھی ادا کر سکیں۔ اس صحابی کے نام کیا ہے جی؟ سعد بن ابی وقاص۔ ہمارے ایک بھائی شاید یہاں پہ موجود ہوں، وہ اصرار کر رہے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نہیں ہے۔ کون ہے جی؟ کہتے ہیں یہ سعد بن معاذ ہوں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ سعد بن ابی وقاص کا مزار تو چائنا میں ہے۔ میں نے ان کو کہا اللہ کے بندے، یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قبریں مشہور کر دی جاتی ہیں، کسی کے نام پہ مشہور کر دی جاتی ہیں، بعد والے لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ باتیں درست ہوں۔ کہاں سعد بن ابی وقاص اور کہاں چائنا؟ وہ مدینہ میں فوت ہوئے، بقیع قبرستان میں دفن ہوئے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی خولہ السلمیہ سے۔ جناب سعد خود صحابی ہیں، لیکن یہ حدیث تو بیان کرنے لگے ہیں، ڈائریکٹ نہیں سنی، کسی اور صحابی سے سنی ہے۔ صحابی وہ خاتون ہیں خولہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حدیث سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ فرما رہے تھے کہ جو کوئی کسی جگہ ٹھہرے، کہیں پڑاؤ ڈالے تو یہ کلمات پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے پاک کلام کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔
یہ سانپ کس نے پیدا کیے؟ بچھو کس نے پیدا کیے؟ کتے کس نے پیدا کیے؟ یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن ان میں سے کئی چیزیں میرے لیے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، ضروری نہیں کہ وہ واقعی نقصان دہ ہوں، لیکن میرے لحاظ سے آپ کے لحاظ سے نقصان دہ ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ میں اپنے آپ کو تیرے کلام کی پناہ میں دیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے بچنے کے لیے جس کو تو نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جو یہ دعا پڑھے گا وہ جس جگہ ٹھہرے گا وہاں کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکے گی حتیٰ کہ وہاں سے چل پڑے۔ وہاں پہ کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکے گی حتیٰ کہ وہاں سے کہیں اور چلا جائے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ مجھے بچھو نے ڈس لیا ہے، ڈنک مارا ہے رات کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب رات ہونے لگی تھی، جب رات ہو گئی تھی، تو اگر تم یہ دعا پڑھ لیتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو تمہیں کبھی بھی بچھو نقصان نہ دیتا۔ آپ جانتے ہیں کچھ اذکار ہیں جو شام کو کرنے چاہیے، کچھ اذکار ہیں جو صبح کرنے چاہیے، تو یہ اذکار میں بھی شامل ہے یہ دعا کہ رات کو آپ یہ دعا پڑھیں، پوری رات کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی۔ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہاں بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ بیت الخلا، یہ باتھ روم، یہ شیطانوں کے موجود ہونے کی جگہ ہیں۔ شیطان کہاں پہ آتے ہیں؟ گندگی کی جگہوں پہ، باتھ روم، بیت الخلا، یہاں پہ شیطان آتے رہتے ہیں۔ فرمایا اس لیے جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں مذکر جنوں سے بچنے کے لیے اور مؤنث جنوں سے بچنے کے لیے، نر جنوں سے بچنے کے لیے، مادہ جنوں سے بچنے کے لیے۔ جن شیطان دو طرح کے ہیں، مذکر بھی مؤنث بھی۔ تو فرمایا میں جنوں اور جنیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ اب آپ جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ جن ہوتے ہیں، جہاں پہ شیطان ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں۔ تو باتھ روم جانے کی یہ دعا یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ میرے بھائیوں جن جو ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے، ان کے وار سے ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اور اذکار کے ذریعے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے مواقع پہ یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ دعا ہم سب کو یاد ہے میرے بھائیوں، جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے جی، یا وہ بھی چھوٹے ہیں ان کو جن لگ بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں جی۔ بچے چونکہ چھوٹے ہیں ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے، بچہ اس کو جن لگ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے رویے پہ، شریعت کے ساتھ ہمارا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ موٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ باپ جو اپنے 3.5 سال کے بیٹے کو اسکول میں لے جا کر اسکول کے پرنسپل سے جھگڑا کرتا ہے کہ اسے آپ داخل کریں، پرنسپل کہتا ہے یہ چھوٹا ہے، یہ کہتا ہے نہیں یہ بڑا ہے۔ آپ اس سے باتیں تو کریں، آپ اس سے ABC تو سنیں، آپ اس سے انگلش کی پوئم تو سنیں، آپ کو پتا چلے گا بڑا ذہین اور یہ بڑا ہو چکا ہے۔ آپ داخلہ نہیں دیں گے تو اس کی عمر ضائع ہوگی، مہربانی فرمائیں۔ اور جب اسی والد سے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے، 4 سال کا نہیں، کتنے سال کا؟ اور شریعت کہتی ہے 7 سال کے بچے کو نماز کی ترغیب دیں، تلقین کریں، تو کہتا ہے مولوی صاحب ابھی چھوٹا ہے بیچارہ، پوری زندگی یہی کام کرنا ہے۔ شریعت کہتی ہے 10 سال کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اب اس کی پٹائی کریں،
کہتے ہیں جی یہ تو ظلم ہے، یہ مولویوں کے پاس پٹائی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اور یہی والد اسی بچے کی پٹائی خود کرتا ہے جب یہ بچہ بجلی کے سوئچ کی طرف اپنی انگلی بڑھاتا ہے. تب ہم کہتے ہیں کیوں اسے مارتے ہو، چھوٹا سا بچہ ہے. نہیں جی، اس کی زندگی بچانا ضروری ہے، اس کو ماروں گا تو اس کو پتا چلے گا کہ ادھر نہیں جانا، اور نمازیں نہیں پڑھے گا تو پھر کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف جا رہا ہے. اب کیوں نہیں محفوظ کرتے اسے جہنم کی آگ سے؟ تو میرے بھائی، چھوٹے سے بچے کو یہ دعائیں یاد کرائیں تاکہ باتھ روم جانے سے پہلے یہ دعائیں پڑھے اور وہ بھی شیطانوں جنوں کے شر سے محفوظ رہ سکے. آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ استعاذہ، اللہ کی پناہ مانگنا، یہ عبادت ہے. اور یاد رکھیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. نبی علیہ السلام اللہ کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، یا اللہ جب تجھ سے ڈر کے بھاگوں گا تو بھاگ کے پناہ لینے کے لیے تیرے پاس ہی آؤں گا، کوئی اور پناہ دینے والا نہیں ہے. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پناہ لینی ہے تو کس کے پاس؟ اللہ کے مقابلے کا کوئی اور نہیں ہے جو پناہ دے سکے، جو کہے میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں چھڑا لوں گا. اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاک و ہند میں ایسی باتیں مشہور ہیں، یہ فلاں پیر صاحب انہوں نے اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا لیا، فلاں نبی نے چھڑا لیا. اپنی طرف سے بزرگوں کے، نبیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور حقیقت میں شرک کے الفاظ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں.